ہر چیز کی حقیقت کو جانے، پریشان نہ ہو. شوہر ظالم ہے، بیوی نافرمان ہے، پریشان نہ ہو، بس حالات کو اچھے طریقے سے نپٹا لیں، امتحان دے دیں جو بھی حکم ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو صورتحال تم پہ آئے اس پر صبر کرو. یہ قرآن کی آیت. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مجاز کی حقیقت. دیکھیں، مجاز میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ زندگی جو ہے ہماری، یہ مجاز ہے، اور ہمارے سامنے مجاز کی صورت میں اللہ ہے. مجاز کی صورت میں اللہ ہے. یہ بات نوٹ ہے، مجاز کی صورت میں اللہ ہے. ہمارے عقائد کا ایک مسئلہ ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا کچھ بھی نہیں تھا. پھر ہمارے عقائد میں یہ ہے کہ الآن کما کان، آج بھی اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کیا کہا، مجاز، اللہ تعالیٰ مجاز کی صورت میں آیا ہے ہمارے سامنے. قیامت کے دن ایک شخص کو آئے گا اللہ کے حضور، اللہ اس سے فرمائے گا کہ دیکھو میں بیمار تھا، میری بیمار پرسی کے لیے تم نہیں آئے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، اور اس طرح ایک اور بات تھی. تو وہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کہاں بھوک لگتی ہے، تو کہاں بیمار ہوتا ہے. تو اللہ کہے گا نہیں، دراصل یہ تمہارا امتحان تھا، میں تھا بیمار، میں تھا. اس کی صورت میں تم نے، اگر تم بیمار کی عیادت کو آتے، حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتے، تو مجھے تم پا لیتے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تم مجھے پا لیتے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، مجاز کی حقیقت اللہ ہے. دیکھیں یہ دنیا، اب ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اس کا خالق و مالک کون ہے؟ بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو اللہ ہی ہے یہ سب کچھ. فاعل حقیقی کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ یعنی حقیقت میں آپ کے اندر بھی اللہ ہے، اللہ کا حکم جاری و ساری ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. آپ قادر نہیں ہیں اس پہ. بال آپ کے بوڑھے ہو جائیں گے تو لازماً سفید ہوں گے. کھانا حلق سے اتار دیں تو اللہ کے حکم سے وہ سب کچھ ہوتا ہے. سانس کا آنا جانا اللہ کے حکم سے ہے. آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ کو اٹھاتا کون ہے؟ اللہ اٹھاتا ہے. قرآن میں ہے اس کی تفصیل. تو یہ دیکھیں، یہ مجاز کی صورت میں اللہ ہے. پھر اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے کہ بھئی یہ میں ہوں، یہ اس صورت میں تمہیں ایسے، اسلام مطلب جو بھی شریعت ہے، اللہ تعالی ہمیں مجاز کو، زندگی کو استعمال کرنے کی ہدایت دے رہا ہے کہ یہ صورتیں پیش آئیں گی تو تم اس صورتوں میں کام کرنا، تو مجھے تم پالو گے، مجھے تم پالو گے. تو یہ مطلب موضوع ذرا طویل ہے، لیکن یہ دیکھیں زندگی امتحان ہے. امتحان کون لے رہا ہے؟ ممتحن کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو ممتحن کھڑا ہوا ہے سامنے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ خبیر بما تعملون. میں سن رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، سن رہا ہوں، تمہارے دلوں کے رازوں سے واقف ہوں. ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی. اگر تم ظاہری بات کرو یا دل میں رکھو تو میں تو سب کچھ جانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آیت کا ترجمہ ہے مفہوم کہ ایک آدمی جب مر رہا ہو اور اس کے لواحقین اس کے سرانے کھڑے ہوں، میں
تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں، تو میری جان تو ظاہر ہے، تو اس سے زیادہ قریب ہے۔ ظاہر جو کچھ بھی ہے یہ اس کی حقیقت اللہ کا ارادہ، یہ میں نے کہہ دیا، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارادہ ہے، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ زندگی ہے، یہ امتحان ہے، اس کو آپ مس یوز کیا تو آپ جہنمی ہیں، لیکن اس کو اگر آپ نے ضائع نہ کیا، صحیح استعمال کیا، اور صحیح استعمال اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، تو بس آپ جنتی ہیں۔ ہر چیز کی حقیقت کو جانیں، پریشان نہ ہوں۔ شوہر ظالم ہے، بیوی نافرمان ہے، پریشان نہ ہوں، بس حالات کو اچھے طریقے سے یعنی نپٹا لیں، امتحان دے دیں جو بھی حکم ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو صورتحال تم پہ آئے اس پر صبر کرو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو چیز پہنچے تمہیں، کوئی بھی غم پہنچے، اور آزماؤں گا تو میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طریقے سے میں تمہیں آزماؤں گا، آزمائش آئے گی، لیکن آزمائش کے پیچھے میں ہوں، آزمائش کے پیچھے میں ہوں، میرا ارادہ ہے۔ میں نے چاہا تمہارا مالی نقصان ہو گیا، میں نے چاہا تمہارا کاروبار فیل کر دیا، میں نے چاہا میں نے تمہیں کروڑ پتی بنا دیا، چاہت تو میری ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق بڑھا دے اور جس کا چاہے تنگ کر دے۔ تو ہر چیز کے پیچھے مولا ہے، آپ مولا کو دیکھیں، سمجھیں، احساس کریں کہ ہاں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن یہ پہلے میں نے لکھ دی ہے، تمہارے نصیب میں نے لکھ دی تھی۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم سے جو فوت ہو جائے اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں نعمت پہنچے اس پہ تم اتراؤ نہیں۔ تو امتحان ہے، اور مجاز کی حقیقت اللہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو ہے وہ میں شامل ضرور کروں گا کہ حقیقت تک پہنچنا ہے تو آپ مجاز کو تلاش کریں، اللہ کے خلیفہ کو ڈھونڈیں۔ اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ انسان، اور انسان کامل، وہ مجاز ہے اللہ کا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ رسول مجاز ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بشر ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ رسول کی ذات دراصل اللہ کا ایک آئینہ ہے، اور اس سے ملاقات ضروری ہے، اس کے پاس جانا ضروری ہے، اس سے ہدایت لینی ضروری ہے، رسول سے۔ پھر رسول کی پیروی فرض ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ رسول مجاز ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے وہ رسول نے ہمیں بتا دیا اپنے عمل سے۔ قرآن کی عملی صورت رسول کی زندگی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اما عائشہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کیسے تھے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اما جی نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ان کے اخلاق تو قرآن تھے۔ تو قرآن اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ قرآن ہے، تو نبی کے طریقے کو لے لیں تو آپ قرآن کو آپ نے لے لیا۔ دیکھیں، مکے کی زندگی 13 سال، مدینے کی 8 سال، لیکن قرآن بھی 23 سال میں مکمل ہوا ہے۔ لیکن جو آغاز میں جو مسلمان ہوئے تو قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا تھا، لیکن رسول کی ذات تو تھی، وہ بھی قرآن تھی، ان کو فالو کیا تو بس اللہ کو۔ تو بہرحال دیکھیں،
جو آخری بات ہے وہ یہ ہے، آج کی جو نشست ہم کر رہے ہیں، مجاز کو ڈھونڈیں۔ حقیقت تک اگر آپ نے پہنچنا ہے تو مجاز مطلب رسول نہیں ہے تو پھر نائب رسول کے ذریعے رسول سے رابطہ کرنا ہے۔ جو نائب رسول ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے، عالم ربانی، یہ رسول کا نائب ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، یعنی وہ درجہ رکھتے ہیں، نبیوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، یہ مومن جو ہے، ایک مومن کو تلاش کریں، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کسی سچے مومن کو ڈھونڈو اور اس کی صحبت میں بیٹھو، کونوا مع الصادقین۔ تو ایک سچا شخص ہو جو مجاز آپ کے سامنے رسول کی عمل کا نمونہ اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا نمونہ پیش کرے، جو صاحب یقین ہو۔ آپ کو ضرورت ہے یقین کی۔ آپ ایک شخص کو دنیا میں تلاش کر لیں، جہاں بھی ہو، ملے تو بس اس کے لیے اس سے رابطہ کریں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اور اس کے ذریعے جو ہے آپ نے حقیقت تک پہنچنا ہے۔ یہ کوئی سولو فلائٹ نہیں ہے، آپ نے جانا ہوگا رسول کے پاس۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ۔ تو نائب رسول، عالم ربانی، جس کو ہم کہتے ہیں شیخ کامل، اس کو آپ تلاش کریں، اس سے آپ رہنمائی لیں اللہ کی بندگی کی اور رسول کی اطاعت کی۔ وہ آپ کو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ بتائے گا، زبانی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی۔ تو یہ مجاز ہے۔ وہ اقبال نے شعر بھی کہا ہے نا، ذرا اے حقیقت منتظرہ نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز میں۔ حقیقت منتظرہ، انسان ہوگا تو اس کے لیے ہدایت کا انتظار ہوگا، کیونکہ یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، ان علینا للہدیٰ۔ اب ہدایت کون لائے گا؟ وہ حقیقت منتظرہ، مجاز کی صورت میں اللہ اپنے رسول کو نے بھجوایا، وہ آپ کے پاس اللہ کا نمائندہ ہے، اس کے پاس جائیں اور اس سے دین سیکھیں، اس کی پیروی کریں، اس کی مدد کریں، ہر طریقے سے اس کی عزت کریں، اس کی مدد کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے موضوع طویل ہے، قرآن میں اور بھی آیات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا اے حقیقت منتظرہ، انتظار۔ اب انتظار تو اور کچھ نہیں ہے نا، انسان ہے تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت، یہ اس کی عقل تو ہدایت کو پا نہیں سکتی، تو پھر رسول آتا ہے۔ رسول کی ذات جو ہے وہ حقیقت منتظرہ ہے۔ رسول آئے گا، آپ اپنا سر اس کے حکم کے سامنے جھکا دیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز میں۔ سجدہ ایک ہے، ہزاروں نہیں ہے۔ ہزاروں تو پھر مطلب مختلف کام ہے، ہر کام میں اطاعت ہو گئی، تو آپ ہر ایک کام کو سجدہ کہہ لیں تو ٹھیک ہے۔ تو ایک سجدہ، وہ جو آپ نے اللہ کے سامنے کرنا ہے، وہ آپ نے اپنا سر رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، رسول کی بات آئے اس کو قبول کر دیں، جس کام سے روکیں اس سے رک جائیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم